چوکھٹے پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹے پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے اٹھا کے بھائیوں کے لاشیں سامنے دیکھ کے ہزاروں لاشیں آنکھوں کے سامنے اب تک کے 22,000 عمارتیں رہائشی عمارتیں 8 دن کے اندر تباہ دیکھ کے ملبے کے اندر شہداء کی بڑی لاشیں دیکھ کے آج بھی فلسطین کا مظلوم غزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے فلسطین سے نکلنے کو تیار نہیں ہے موت کے بادل منڈلا رہے ہیں پھر بھی فلسطین کو نہیں چھوڑ رہا 2 ٹکڑے اپنے بچے کے کہ جب پیٹ کے قریب سے اس کو جناب اعلیٰ پاک کا پرزہ لگا بچے کے 2 ٹکڑے ہو گئے بچہ شہید ہو گیا باپ نے ایک طرف سے اس کی ٹانگوں والا حصہ ایک طرف سے اس کے بازو اور سر والا حصہ ایسے 2 ٹکڑے دکھا کے بچے کے کہتا ہے کہ آپ بھی جہاد کا وقت نہیں آیا کہ آپ بھی مسلمان ہو ہمارے لیے نکلنے کا وقت نہیں آیا یہ سارے منظر دیکھ گیا حتیٰ کہ چھوٹے سے بچے سے جب ان کر پوچھتا ہے بڑے ہو کے کیا بنو گے کہتا ہے جو حالات چل رہے ہیں لگتا ہے بڑے نہیں ہوں گے بچپن میں ہی شہید ہوں گے جنت میں جائیں گے یہ منظر دیکھنے کے بعد آج بھی فلسطین کا مظلوم کیوں فلسطین نہیں چھوڑ رہا حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے میرے آقا یہ وہی اقصیٰ ہے نا جہاں آپ نے آ کے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی آپ کے قدموں والی جگہ سے ہمیں کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ جان بچ جائے گی ہم مریں گے ہم یہاں پہ اپنوں کے لاشیں اٹھائیں گے لیکن آپ کے قدموں کے نشان چھوڑ کے نہیں جائیں گے جائیں بھی تو کہاں جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبیست منم محو جمال او نمیدانم کجا رفتم شدم غر کے وصال او نمیدانم کجا رفتم غلام روح او بودم اسیر موہ او بودم غبار کوہ او بودم نمیدانم کجا رفتم قلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم دلم عشقیو مستم نمیدانم کجا رفتم ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام خطیب اسلام مرکزی قیادت تحریک لبیک حضرت قبلہ علامہ فاروق الحسن صاحب اور میرے ساتھ میرے یمین بیٹھے ہوئے سردار زاہد خان مزاری صاحب اور ہمارے علاقے کی عظیم تحریک لبیک کی خدمات سر انجام دینے والی شخصیت استاد القراء والحفاظ قاری محمد اکبر صادقی صاحب، کثیر تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام، معزز حاضرین محفل، میں نے 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 65 شرف تلاوت کیا اور آپ نے شرف سماعت پایا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت قسم ہے، فلا وربک، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ انداز تکلم میں مودت تو دیکھیے کہ محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم اپنی اٹھا رہا ہے لیکن نسبت محبوب کی طرف فرما رہا ہے، اور فرماتا کیا ہے، اعلان کیا ہے، لا یؤمنون، محبوب میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو میں مومن نہیں مانتا، حتیٰ یحکمون، میں صرف اس کو مومن مانتا ہوں رب ہو کر جو آپ کو اپنا حاکم مانتا ہے۔ رب کائنات قسم اٹھا کر فرما رہا ہے کہ میں صرف مومن اس کو مانوں گا جو حبیب مکرم جو آپ کو اپنا حاکم مانے گا۔ پھر یحکمو، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں زمانہ حال و استقبال کے ساتھ اور کاف ضمیر مخاطب کی طرف یفید استغراق بھی ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ محبوب مجھے اپنے شان کی قسم، جب تک کائنات میری رہے گی حکومت تیری چلے گی۔ سورج کو موڑ دے تیری مرضی، چاند کو توڑ دے تیری مرضی۔ حضرات مکرم، یحکمو مضارع کا صیغہ، تو اس میں یہ استدلال پایا جاتا ہے یہ حکومت 5 سال کے لیے اسمبلی والی نہیں ہے، یہ جب تک کائنات باقی ہے محمد عربی کی حکومت باقی ہے، دینے والا اللہ، لینے والے رسول اللہ، اور خوش ہونے والے یہ سنی آنچے کے رسول۔ ختم نبوت۔ اب ذرا 1 منٹ سمجھئے، تدبر فی القرآن کیجئے کہ ہم جس کو ووٹ دے کر حاکم بناتے ہیں وہ ایم این اے بن جاتا ہے، منسٹر ہو جاتا ہے، ہمیں سویلنگ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ بولیے تو صحیح نا۔ ہمارے شہر میں بجلی لگوا سکتا ہے یا نہیں لگوا سکتا؟ نوکری کے لیے سفارش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو دنیاوی حاکم جنہیں مخلوق ووٹ دے کر حاکم بنائے، اس کے پاس مدد کے لیے جو جائے اس منسٹر کے پاس، کسی منحوس کو اعتراض نہیں، کوئی منحوس یہ نہیں کہتا یہ تو نے شرک کر دیا، بدعت کر دیا، کیوں منسٹر کے پاس چلا گیا، فلاں مزاری کے پاس کیوں گیا، فلاں درشک کے پاس کیوں گیا؟ جسے مخلوق ووٹ دے کر حاکم بنائے اس سے مدد لینا اگر جائز ہے، جسے رب کائنات حاکم بنائے اس سے مدد لینا کیسے نہ دیکھیے میری
گاڑی ہے 20-25 لاکھ کی، صدر پاکستان مجھے بلٹ پروف گاڑی دے دے 9 کروڑ کی، اور جو دیکھ کر جلنے والے ہوتے ہیں مزاجن تو وہ دھوپ میں کھڑے ہو کر سامنے جل رہے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بتانے والے بتائیں، یہ صدر پاکستان نے دی ہے، اس کے لیے 9 کروڑ 9 روپے کے برابر ہے۔ وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں مانتا، بتانے والا بتائے گا ناداں، جب دینے والا دے کر خوش ہے تو اپنے آپ کو کیوں جلائے جا رہا ہے؟ لگتا ہے یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا۔ اللہ وہ ہے جو اپنے حبیب مکرم کو قیامت تک کائنات کی حکومت دے کر خوش ہے، محبوب لے کے خوش ہے، اور یہ لبیک والے دیکھ کے خوش ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب آخری بات سنیے، آخری بات بڑی توجہ کے ساتھ، تدبر فی القرآن میں ہم بیٹھے ہیں۔ کب تک حکومت ہے مدینے والے کی؟ اللہ نے کب تک کے لیے دی ہے؟ یہ وہ حکومت ہے، یہاں اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی، یہاں عاصم منیر کا باپ بھی آ جائے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جناب یہاں اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی، یہ حکومت قیامت تک، جنت میں بھی یہی حکومت چلے گی۔ تو جناب عاصم منیر کہے پاکستان کا طاقتور، ظاہری حقیقی نہیں، ظاہری طاقتور کہے کہ میں اپنے باپ کو قبر سے اٹھا کر حاکم پاکستان بنانا چاہتا ہوں، بنا لے گا؟ نہیں بنا سکتا نا، وہ مر گیا ہے۔ جو مر جاتا ہے وہ حاکم نہیں ہو سکتا، اور جو حاکم ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک کسی کو مومن نہیں مانا جا سکتا جو قیامت تک محمد عربی کو حاکم نہ مانے۔ محمد عربی قیامت تک حاکم، مردہ حاکم ہو سکتا نہیں۔ قرآن کو ماننا ہے، حضور کی حکومت کو ماننی ہوگی۔ حضور کی حکومت کو ماننا ہے تو حضور کو زندہ بھی ماننا ہوگا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کبھی صحابہ سے پوچھا آپ کو جنت کے ٹکٹ کس نے دیے؟ عشرہ مبشرہ سے پوچھا ابو بکر فی الجنہ کس نے فرمایا؟ عمر فی الجنہ کس نے فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کس نے فرمایا؟ اہل بیت کو جنت کی سرداری محمد عربی نے عطا فرمائی، صحابہ کو جنت کی حیات ظاہری میں ٹکٹ محمد عربی نے عطا فرمائی۔ اگر صحابہ اور اہل بیت کا حضور سے لینا جائز ہے تو پھر ہم لبیک والوں کا بھی حضور سے لینا جائز ہے۔ وما علیہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عزة إلا بالجهاد صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس
کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے اٹھا کے بھائیوں کے لاشیں سامنے دیکھ کے ہزاروں لاشیں آنکھوں کے سامنے حتیٰ کہ 22,000 عمارتیں رہائشی عمارتیں 8 دن کے اندر تباہ دیکھ کے ملبے کے اندر شہداء کی بڑی لاشیں دیکھ کے آج بھی فلسطین کا مظلوم خزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، فلسطین سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، موت کے بادل بدلا رہے ہیں پھر بھی فلسطین کو نہیں چھوڑ رہا۔ 2 ٹکڑے اپنے بچے کے کہ جب پیٹ کے قریب سے اس کو جناب اعلیٰ پاک کا پرزہ لگا، بچے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بچہ شہید ہو گیا، باپ نے ایک طرف سے اس کی ٹانگوں والا حصہ، ایک طرف سے اس کے بازو اور سر والا حصہ، ایسے 2 ٹکڑے دکھا کے بچے کے کہتا ہے کہ آپ بھی جہاد کا وقت نہیں آیا، کہ آپ بھی مسلمان ہو، ہمارے لیے نکلنے کا وقت نہیں آیا۔ یہ سارے منظر دیکھ کے حتیٰ کہ چھوٹے سے بچے سے جب ان کر پوچھتا ہے بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہتا ہے جو حالات چل رہے ہیں لگتا ہے بڑے نہیں ہوں گے، بچپن میں ہی شہید ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد آج بھی فلسطین کا مظلوم کیوں فلسطین نہیں چھوڑ رہا؟ حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے میرے آقا یہ وہی اقصی ہے نا جہاں آپ نے آ کے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، آپ کے قدموں والی جگہ سے ہمیں کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ جان بچ جائے گی، ہم مریں گے، ہم یہاں پہ اپنوں کے لاشیں اٹھائیں گے لیکن آپ کے قدموں کے نشان چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جائیں بھی تو کہاں جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے بعد لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد زینت بزم علی نبی اولاد علی حضور کی ولا پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ ملالیہ محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا غلام اکبر صادقی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ محافظ ناموس رسالت برادرم بھائی سردار محمد زاہد رشک صاحب زاہد مزاری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ برادرم لائے کے صد وقار و صد تقریم بھائی اخلاق احمد رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ میرے بڑے بھائی جناب سردار ظہور احمد خان صاحب اور حضور کے وہ سارے غلام جو یہاں تشریف فرما ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں مالک سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آباب جی وقار کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں ہے، میں تو
رومی جنوبی پنجاب، رومی چولستان، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس پاک کی تقریب میں صرف دعا میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میرے دوستوں نے مجھے حکم فرمایا یہاں پہ آپ سے 2-4 منٹ بات کرنے کے لیے۔ بات اتنی سی ہے، آج بھی موقع ہے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سرائکیے جاکھاں یاد رکھو، زمانہ بزدلے کو یاد نہیں رکھے، نہ دلیرے کو یاد رکھتے۔ جیڑے بندے ہی نر تو حق نال کھڑے نہیں تھے، جو حق نال کھڑے تھی سو دا مارے ویسو۔ اے قبرستان وانتے دیکھو کئی بزدلے دے قبرہ بھی ہوسن جیڑے سچ دے ڈر تو مر گئے، مر تو وہ بھی گئے۔ تو بندہ پوچھے بزدل پڑھتے مرن کنو 1000 درجے بہترا، حضور دے نام تے دلیر تھی کہ بندہ مرن۔ کاش ہی قوم کو کوئی نسے کہ مرد ہو بھی گئے، رسول اللہ دی عزت کے خلاف بک بک کرے دے شیطان تاثیر جیسے، رسولی تے ہو بھی چڑھ گئے جہاں رسول اللہ دی عزت تے پہرا دیتا ممتاز حسین قادری جیسے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ گزارش صرف اتنی ہے، قوم کی تھا بیٹھی ہے۔ جس وقت قوم قبلہ شاہ جی فلسطین دے مظلوم دی لاش دیکھ تے نہ روے، تے پاکستان تے انڈیا دا کرکٹ دا میچ دیکھ کریں تے پاکستان کو ہردہ دیکھ تے رو پوے، جائے قبلہ اول دے مظلومے کو دیکھ کریں تے دکھ نہیں کیتا، میچ ہرنتے تے جوئے دا ذریعہ بڑھن آلے کھیل دے ہرن دے ہوتے رو پئیے، او اے دعویٰ کر سکدن کہ اساں عاشق رسول اس۔ ہولی ہولی بولو مطلب نظر لگ رہے دعویٰ کر سکدن جو اساں جناب اعلیٰ مجاہد اسلام ایسے اساں فلان ایسے اساں اے ایسے اساں او ایسے، بچتی رہنے دی کسر جڑی ہے او ساڑھے ماشاءاللہ حکمرانے کٹ چھوڑی ہے۔ ساڑھے نگراں وزیر اعظم صاحب کے بن جو جناب این مسئلے دا حل دو ریاستی حل ہے، انہا مطلب ہے کہ کوئی ظالم بدماش آ کریں تھے غریب دے ایکڑ دے قبضہ کر گنے تھے والا بندہ فیصلہ کرن واسطے کاکڑ صاحب جیسا چلا وجہ آکے چلو کوئی نہیں غصہ نہ کرو بھی گھتورا بڑا فیصلہ کی تھی بھائی یا والا بچتی ران دی کسر ماشاءاللہ کٹی ہے سارے حافظ صاحب آرمی چیف صاحب سرکار 8 جہاڑے اسا دیکھتے رہ گئے ہوں، کچھ ملک کھولتے اسرائیل نال کھڑے تھی گئے، کچھ کھولتے فلسطین نال کھڑے تھی گئے، 8 جہاڑے تک اسا دے طرف بیان اپنا رہ گئے۔ ہم حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں حالات پر گہری تشویش ہے۔ 8 جہاڑے بعد جب قوم روڑے تے نکلی ہے تنگ آتے جو شاید انہیں کو غیرت آوے، ویل جناب دا بیان ہے سرکار کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت فلسطینیوں کو حاصل ہے۔ حضور اے سیاسی حمایت سیاسی نہ کم ہے تے سفارتی سفیر نہ کم ہے، اخلاقی عوام نہ کم ہے، تو آدھا کم ہے عسکری حمایت کرو، فوج بھیجو یا بسم اللہ کرتے غوری عبدالی شاہین کٹو انہیں کو گٹا کی شاکی مارو جڑا کم ہے تو آدھا لڑن آلا۔ میں باخدا ایمانداری نال اپنی ذمہ داری تھے کہ میں مشورہ دینا پیان چیف صاحب کو کہ بلا اسدوں کو مومنانہ مشورہ دینے سے تاکہ تو آپ کو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، یوسف بن تاشفین، طارق بن زیاد ایسے دلیران اسلام نے کہیں پچھلے صفحے چی کوئی جا طلب ہے۔ اسا تو آپ کو دلیر سپاہ سالاران دے اندر اسا تو آپ کو جگہ اس دیکھن چاہتے سے سارے نال غصہ نہ کرو، سارے تے غصہ کرن دی بجائے اس سارے مشورے تے غور کرو۔ ڈالر کو پاہمیں 5 روپے تے کہنا ہو تو آڑی عزت بحال نہیں تھی منی، تو سا جو مرضی کر کے نو عزت بحال نہیں تھی منی۔ ایک باری حضور دے نا تے جہاد نکلتے دیکھو جو تو آڑے ٹرکے تے تو آڑے ٹینکے کو لگی ہوئی خاک چاہ کے دنیا اپنے منہ کو نہ ملندی ہوئے تو سارا نام بدل دی۔
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। साडा जुर्म सिर्फ इतना है जो असा कहनो सरकार तुम्हारा जड़ा कम है तुसा करो, साडी जिथे जरूरत है साको आर्डर लो, 5 लाख तुसा भेजो फोर्स, 15 लाख लब्बैक हले तो देवण वास्ते तुसा साको को भेजो। असा जनाब तुम्हारे सामने थी करें ते तुम्हारे जनाब सजे खबे तुम्हारे पिछू हर तरफ हिसार बड़ा करें ते हजूर दे दीन वास्ते चलन वास्ते तैयार है से, लेकिन एक शर्त दे उते अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद। किबला शाह जी कोई ढेर सारे सियाणे दानिश्वर अपनी दानिशगरी आ करें ते वाला साडे उते ओ बरसात करें ने फरमाते ओ सी जांगो दे लगी पे अल जिहाद इत्था आखण दा क्या फायदा। तुम्हारे पास कहना हो सर मैं लाहौर दी गल करना, हां इत्था सही नारे मारन दा क्या फायदा है। तुम्हारी इतला वास्ते अर्ज नू नारे करो आलम में कुफर इतना परेशान है, वो अरबों रुपए खर्च कीते जो ये नारे दी आवाज नहीं आवनी चाहिए। एक ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, क्योंकि उन्होंने मिर्जाइयत को प्रमोट करना हा ते मिर्जाइयत दे खात्मे दा कोई नारा वो नहीं सुनना चाहते। दूजा जिहाद जेदे वास्ते उन्हें अरबों रुपए तुम्हारे हुक्मराने को दिते ही बुनियाद ते जिहाद ने आयत निसाब विचों निकल गया, सलातीन इस्लाम दलेरान इस्लाम दे किस्से निसाब विचों निकल गए। जै वेले होने बावजूद वाले उन्हें पेट्रोल वधाया, बिजली वधाई, आटा महंगा, हर शे महंगाई कर दी। जै वेले वल आवाज आती है ना अल जिहाद वो कहते यार बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिता, इन्हें को रोटी टुकर दा मुताज करने वास्ते क्या कुछ नहीं से किया। वल भी तू जिहाद की आवाज आती पी, साढ़े पैसे किथा गए, साढ़े डॉलर किते गए। तुहाडा कम है उन्हें दे अरबा डॉलर बर्बाद करते इथा नारा ला ते दस ओ बेहोश जेड़े बुज़दिल तेरा पैसा खा करे ते हराम खाते हराम दी बोली बुलंद ए मोहम्मद अरबी दे गुलाम हैं, फरीद पाक दे हमसाए ने मर सकते हैं, लेकिन ये दलेरी वाली गाल नहीं बोल सकते। अल जिहाद लब्बैक लब्बैक ए मने दे दी चीज को बाखुदा के हालात एक जैसे सदा नहीं रहना। अमेरिका पूरी पावर नाल 52 ताकतवर मुल्क समेत जिदे इसराइल भी नाल हा, उनकी टेक्नोलॉजी समेत अफगानिस्तान जो खले खाते गए कना नहीं गया कुछ बोलो। इस वास्ते इंशाअल्लाह पूरा आलम कुफर जलील थीवना ते हजूर दा दीन तख्ते आवना है। खुश्ती फरीदा शाद वल दुखड़े को ना कर याद वल, खुश्ती फरीदा शाद दुखड़े को ना कर याद छोखा थिसन आबाद नवादी एक बड़ी एक किताब में लिखा है जो सारी जिंदगी बदमाश बैठे रहा, सारी जिंदगी जनाब डाकू बैठे रहा। मोहम्मद अरबी दे गुलाम दा वक्त दिया बड़ा थोपा दी में खड़ा थी बाय वजह तो सब आई कुर्सी छोड़ बड़ी औखी है, मैं तुम्हारे वास्ते खड़ा था ताकि बहुत सारे इत्मीनान तशरीफ ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और तुसा दसो लबैक नाल खड़ा थीवना बनदा कि नहीं बनदा? सारी सिर्फ यह गुजारिश असा कहना है कि जेड़ा कम कहीं ना वो करना चाहिए। सिपा सालार साहब तुहारे तो कल्ला गिला नहीं, 57 इस्लामी मुमालिक दे हर सिपा सालार तो गिला है, कल्ला तुहारे तो गिला नहीं। 57 इस्लामी मुमालिक दे सरबराह ने मुमलिकत ते सिपा सालारा ने मुमलिकत सारे तो गिला है। गौरी तुहाने कने होवे, अब्दाली तो सारे कने होवे ते वला फलस्तीन दा बाल पत्थरे ना लड़दा वदा होवे ते वला जनाब आला थीरी दे सामने पुत्र मारिया वने, पुत्रे दे सामने जनाब आला मां मारी वने, भिरावे दे सामने भेड़ी मारिया वने, भेड़ी दे सामने भिरा मारे वने।
تو بلا تو سا قوم کو لا جو میچے دے اندر این ہو جاڑے جڑا ہسپتال دے ہوتے حملہ کر رہے تھے 2000 دے قریب مسلمان ہسپتال دے تیار کوئی تو سا سوچو جو بڑے تو بڑا دشمن ہوئے کچھ نہ کچھ لحاظ ہوندے ایویں حملہ کرے کوئی مسلمان پورا عالم کفر اقوام متحدہ چھتے کتے دی طرح پہ بنیا ہوں لیکن مجال اقوام متحدہ دی زبان کھلی ہوئے مجال ہے جو کہیں کو جناب اعلیٰ استطاعت ملی ہوئے جڑا کہیں دہشت گرد اسرائیل کے خلاف آتے کو گال کرے اساں بس اتنی گال کرن چاہتے ہیں یہ ساری پریشانی دا حق کو حل ہے وہ میرے نبی فرمایا لا عزت الا بالجہاد جہاد بغیر عزت نہیں تمہارا کیا خیال ہے جہاد میاں سب کرے سر ہولی ہولی بولو آج کل میاں صاحب نے مرید بڑے خوش تھے ودن جو میاں صاحب ایسے آگے سارا کچھ ٹھیک تھی اس میں کہ نہیں یہ تو چھوٹے گالے رہ گئے نا جنت دے ٹکٹ سکٹ دے سارے گفتگو انہیں کنو جناب اصف بئی گال قوم دے کرن چاہنے ہیں کہ جناب اتنے نے سوچ جو اپنے والد صاحب دی تدفین تے نہیں آئے اپنی والدہ کو قبر دفن کرن نہیں آئے بیگم صاحبہ کو قبر اتارن نہیں آئے انہیں کو بڑی تواری محبت جاگ بھی ہے جو توارے واسطے بھاجتے آگے وہ بیچارہ اپنے گانج تے چیڑی نہیں بلا سکتا اتنا بڑا کبوتر برداشت کی تیس تو ہاری وجہ تو کی تیس کچھ بندے کو آپ سوچنا چاہیے ہے تو ہاری وجہ تو نہیں آیا انہیں جنہیں دے اشارے تے گئے ہیں انہیں دے اشارے تے واپس والے تے خان صاحب دے کچھ مریدے کو بھی بڑے جذبات چڑھے ودن کہ اگر خان جیل سے باہر ہوتا تو جہاد کا اعلان ہو چکا ہوتا میں کہ جائے والے خان صاحب وزیر اعظم ہن وہ والے کشمیر تے باقاعدہ حملہ تھے خان صاحب کی تقریر آج بھی ریکارڈ تے موجود ہے کہ سب تو بڑا کشمیر دا دشمن ہو اسے جڑا کشمیر بنتے جہاد کرے سے جو اپنی شہرگ واسطے نہیں لڑیا وزیر اعظم تھی تے نہیں لڑیا جھلے تھی گیو وہ جناب تو آپ کو لگتے جو بھی باہر ہویا تو اسرائیل نہ لڑ پویا اسرائیل تے عالم کفر نال جدہ جہاد دا اعلان کرنا ہے تو ہادے ساڑے جیسے محمد عربی دے فقیرے کرنا ہے یہ حضور دے کہیں نوکرے کرنا ہے جنہیں کوئی فکر کہنی کہ جناب امریکہ کے آگ سے یورپ کے آگ سے انہیں کوئی ہکو چیز دی فکر ہے کہ سارا مالک کیڑی گال درازی تھی کیا بات مدینہ علی سلطان کیڑی گال درازی تھی یہ تو سب کوئی کو جو کہنا ہم نے ایشین ٹائگر بنانا ہے پاکستان کو ہم نے جنگ نہیں کرنی ہم نے معیشت کھڑی کرنی معیشت بھی جنگ دے نال ہی کھڑی تھی جنگ تو میرے کریم آقا تو کہیں پوچھا یا رسول اللہ یا حضور نے فرمایا کہ جنگ سے بچنا چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری کرو جنگ تو بچن دا یہ طریقہ ہے کہ جناب تو ہاں کنے بالکل ہتھیار مکمل فوجہ ریڈی ہر وقت جناب کہیں بھی جا رہی ہے جواب دے واسطے تو سب تیار ہو کہیں توارے والے پاسے منہ بھی نہیں کرنا جیولے تو ہاں اپنے ملک بم بسیندے ہوئے آمن والے ابھی نندن کو چاہ پلاتے ڈوڑی ہیں کہ اتنی جلدی ان کو رہائی دیونی ہے اتنی جلدی کوٹ مٹھن دی چوکی بھی تھانے چوں موٹر سائیکل نہیں چھوڑتا جتنی جلدی ایسا کرو ابھی نندن چھوٹے تے جناب روانہ تھی گئے دیکھو تو سا دسو جی میں چاہ پلاتے ہوں کو ٹورے نے اسانے پاسے کہیں پیر و مرشد کو بھی عزت نال نہیں روانہ کریں دے تو سب میں کو دسو بل آج تک ان کوڑے یا ساچے اگر کوڑ مرنن تا انہیں کو چاہو بدماشے کو تو سزا دیو آج والا انہیں نون لیگے کو تو سا چاہ کریں تے والا اپنے سرے تے ملائے ہوئے اے نون لیگ دے ہی سپیکر اسمبلی نے بیان دیتے جو باجوہ صاحب ہیں تے لتاں قبریاں بیان تے جناب اعلیٰ منہ تے خون کہنا تے بالکل پیلا زر تھیا کھڑا تے کہنے ایسا لڑ نہیں سے سکتے سارے جناب ٹینک اے کہنی تیل کہنی تے پیٹرول کہنی میں کوئی تسا دسو جنگاں این طریقے نہ لڑے ہوئے ہیں یا جنگاں میدان جہاد تلیری نہ لڑے ہوئے بلا ایک کہانی سناونے کہ ہم اس کے برابر نہیں ہیں ہم یہ نہیں ہیں ہم وہ نہیں ہیں کلمہ ہوں نبی دا پڑھنا جائیں 8 تلواریں آلے 305 بندے کو 1000 تلوار آلے 1000 بندے نہ لڑائے تے جنگ جیتی ہے بدر دی جنگ جیتی ہے کہ نہیں پر وہ 1000 تلوار اینو حضور 8 تلوار باقی کریں ڈانگ سوٹے تے میدان اس نبی پاک نے انہیں لتاڑیا بھی 70 بندے گرفتار کیتے 70 بار سٹے دنیا کو نسن واسطے کہ جنگ جنہ لڑی دی ان دی مدد رل جیتی دی میدان لاؤنا پمدے اقبال کہنے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سینہ اول طاؤس رباب
شمشیر و سینہ اول تاؤس رباب آخر میں کہ اقبال میں بڑا پریشان آج رومی جنوبی پنجاب دے دربار دے قربچ کھڑا تھی دے تے کنو سوال کرنا دس حالات بڑے خراب ہیں مسلمان دے انہیں دے خرابی دی وجہ کیا ہے اقبال کہنے انہیں دے خرابی دی دو وجہ ہے ایک مسلمان دے فوجے دے سپاہ سالار دے اندرو جرت تے غیرت تے دلیری دا فقدان دوجا سرکاری مولوی دی بزدلی اپنی جناب اعلیٰ نوکری بچاون واسطے نہ حاکم کو حق آکسن نہ دنیا دارہ کو حق آکسن اے دو چیزاں ختم تھی وجہ اللہ دی قسم پوری دنیا دے ہوتے آج بھی مسلمان دوبارہ حکومت کر گئے اے علماء تا حضور دے بلبلان جڑے سرکار دے دین واسطے آئے بیٹھے نا اے تا حضور دے بلبلان انہیں دی گال تھی دی پیئے جڑے حرم کعبہ وچ کھڑے تھی کریں تے جہاد دی گال نہیں کر سکتے حرم نبوی وچ کھڑے تھی تے جہاد دی گال نہیں کر سکتے جڑے جناب مصر تے تیونس تے جناب لبنان تے نال اردن تے مصر تے باقی بڑے بڑے ممالک متحدہ عرب امارات تے ہوں تو بڑے ممالک دے اندر کھڑے تھی تے جہاد دی گال نہیں کر سکتے انہیں واسطے اقبال کہنے دو چیزاں یہ دو چیزاں اگر صحیح تھی وجن مسئلہ حل تھی ویسے ایک مولوی ایک سپاہ سالار مولوی کو کوئی سمجھاوے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارہ دو رکعت کا امام میں کیا اقبال اے تا مولوی کو مسئلہ سپاہ سالار دا کیا رولا ہے کیوں نہیں جنگ لڑدا آکھے میرے طرفوں کو ڈس دے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے فوجی ہوئے تے مجرے دیکھتا بیٹھا ہوئے تے ہوں کو آکھ اگلے دی جہاد تے ویسے تے جناب اعلیٰ مجرے دیکھ کرے تے تیرا خیال ہے اگلے دی میدان جنگ چلر سے چھلا تھی گئی میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام اے اقبال دس والحکمت کیا سبق دے اقبال دس صحیح اقبال کہنے کو آگ یا کلمہ نبی پاک کو واپس کر دیو تے آنکھوں ایسا تو آلے کوئی مسلمان غلام مانو کر کوئن سے جے حضور دے غلام ہے تا میدان جہاد اتر بنو کہ ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندائے خدا یا بندائے زمانہ ساتھ کو نہیں سمجھ آئی ویسے شاہ جی کہ جے اپنی شہرات واسطے بھی نہیں لڑنا غوری عبدالی شاہین ابابیل زرار حطف الخالد اے سارے کشمیر دے مظلوم واسطے بھی نہیں کم بنے یمن دے مظلوم برما حتیٰ کہ عراق افغانستان دے 20 لاکھ بندے خود مروا دیتے اپنے ہتھے نال اپنے ملک چو یورپ کو راہداری دے کر رہی تھے نیٹو کو راہداری دے کر رہی تھے یہ سارا کچھ ہومن دے باوجود ایٹمی پاور ہومن دے باوجود مسلمانے کو اپنے ہتھے نال مرا دے ہونا میں کو صرف اتنا دسو ول انہیں تیاریں دا انہیں ٹنکیں دا انہیں میزائلیں دا انہیں دے نمائشیں دا کو فائدہ ہے ہولی ہولی بولو نظر لگا کوئی فائدہ ہے نا وہ تو ماشاءاللہ صاحب وزیر اعلیٰ صاحب نگران فرمیدن
کہ فصلوں کی سنڈیاں ختم کرنے میں پاک فوج کا بڑا کردار ہے، سنڈیاں مارنے میں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں کہ حضور سنڈیاں کیڑے مراونے نا تا راجن پور دے دیہاتی نال تے زمیندار نال رابطہ کر تو آنے سارے کیڑے مارنے سن جیڑے بھی ہے تے ایک کم فوجنا نہیں، فوجنا کم ہوندے لڑنا میدان جہاد اترنا۔ خدا دا واسطہ ہے انہیں شیرے کو کھیتی باڑی تے نہ لو، انہیں شیرے دا کم جہاد کرنا ہے، میدان اتارو، کچھ بولو مہربانی کرو، انہیں شیرے کو درب نہ چرواؤ۔ سارے سیانے کہنے ہیں شیر بھوک مرے تے درب مول نہ چرے، انہیں تے انہیں سویر دوپہر شام درب دلاری تے باقی سارے کم والے پاسو ویلا کر چھوڑے میں۔ اللہ دا واسطہ ہے ہون ایک یا طریقہ ہے اگر چاندے وے کہ بھی اس مسئلہ حل تھی وے بل حضور دے دین واسطے لبیک دا جو ساتھ حکومت ہوندی لبیک آلیں دی تے فوج بلکہ تھئی نہ ودی ہوندی، فوج بھی تے اساں بھی فوج دے نال انشاءاللہ فلسطین جو ہوندے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میں کو ایسے ایک گال کی تھی ایک بندے بہت عرصہ پہلے، وہاں کے فوج تے ادارے دے ہوتے تو آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کہ کیوں؟ وہاں کے سرکار تو سب کوشش کرو جو ہی سسٹم دے ہوتے اللہ تعالیٰ تو آپ کو اقتدار اگر بخشے، کیونکہ فورس بذات خود آرڈر دی پابند ہے۔ اتے حسینی ہو سے تو فوج حسینی تھی ویسے، اتے یزیدی ہو سے سسٹم تو فوج بھی یزیدی تھی ویسے، تو آپ کو ہی نال گیلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کو سسٹم دے وچ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے تھا۔ میں کو تو دسو سسٹم دی مضبوطی حضور دے انہیں غلامہ دے ووٹ دے بغیر ہمڑی ووٹ دے سو نبی دے دین پکی گال ہے، ہاتھ کھڑا کرو صحیح گال کرنے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اسا قبلہ شاہ جی کو ووٹے واسطے کھڑا کروں، بھائی زاہد صاحب کو، علامہ غلام اکبر صاحب کو، ولا کے سنسی چنگے بلے شریف آدمی آوے کیڑے پاسے ٹور پہ ہوئے یہ میں توڑے پاسے نہیں کہنے میں لاہور دی گال صحیح تساں درویش بندے وے اللہ علیہ وے سید وے پیری مریدی کرو سونا تو آدھا سیاست اچھ کیا کام میں کہ شکر ہے تو مولا حسین دے زمانے کہنا ہوئے نہیں تے حسین پاک ہوئی مشورہ دے میں چپ کر کے سی نانے دی مسیح نماز پڑھو، ایک نماز پڑھو تے 50,000 دا ثواب ہے، نانے دی گدی سنبھالو، بابے دی گدی سنبھالو، بھائی حسن دی گدی سنبھالو، سونا تے حج دا موسم نال حج کرو۔ اے این حج تو ایک دی پہلے ویندے پہ کربلا لے پاسے کیوں ویندے پہ مولا حسین دسے کہ نانے دا مدینہ چھوڑ سکدا، نانے دا مدرسہ جامعہ صفحہ چھوڑ سکدا، نانے دی گدی چھوڑ سکدا، این حج تو ایک دیہاڑے پہلے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حج دی قضا کر سکدا، پر نانے دے دین دے پہرے دی قضا نہیں کر سکدا۔ والے بھی اگر ہوئے نہ آکھے نہ صحیح یزید دی سیاست، یزید دی حکومت تے یزید دی ریاستی جبر دے خلاف تو حق کو نکلن دی ضرورت کیا ہے؟ پر مولا حسین یزید دی حکومت دے خلاف نکلے کہ نہیں نکلے؟ کن پتہ ہے جڑا کھندے او دسے جو نکلن کرنا نہیں نکلے؟ یزید دی سیاست دے خلاف میدان چین کے نہیں آئے؟ یزید دے ظلم دے خلاف آواز چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ بل لہذا کھاونے حسین دیا تے نظام پسند کرنا یزید دا واہ بھائی واہ بڑی بات ہے۔ ایک ایڑی گال تھی گئی بھائی سدھا سدھی گال ہے، دو پاسے جو ایک پاسا چڑنا پوسے، ایک پاسا یا حسینی نظام نل کھڑے تھی وجہ یا یزیدی نظام نل کھڑے تھی۔ اے تو وہ کہنا جو بھئی کہیں چندرے دی ماں مار پئی تے او انو مولوی صاحب سڑوا کے دونے تے آکے سے قرآن پڑھن شروع کرو، دوجے پاسے جناب میراثی ساڑھ کی دونے تے آکے دول بجاون شروع کرو۔ وہ کہیں ہے کہ وہ نام مرادہ یا قرآن پڑھوا یا ڈھولک بجوا آکے اممہ کو دوہاں ہی شوق ہے، مولوی بھی سن دیئے تے نال جناب گانے شانے بھی سن دیئے۔ ایک دوہاں پاسے جو ایک پاسا تو آپ کو رکھنا پوسے، یا تو دین نل کھڑے تھی وجہ یا بدماشی نل کھڑے تھی وجہ، تو ہادی مرضی ہے کہ تو سب کہندر نل کھڑے تھی وجہ جے کھڑے تھی وجہ محمد عربی دے دین نل تو ول تو سجے کھبے نہیں دیکھنا، ول سردار دے بدماش نہیں دیکھنے، محمد عربی دے فقیر دیکھنے، ول تو سا آکھنے جناب سردار صاحب تو آپ کو سردار ہونے دی وجہ تو جناب عزت نہیں، ہی وجہ تو عزت ہے تو سا اپنی سرداری حضور دے دین واسطے وارتے آئے بیٹھے ہوئے۔ تے یاد رکھو جو اپنی سرداری اپنی چدراہٹ حضور دے نظام واسطے وارتے ہو سے مالک عزت گھٹن ننے سے مالک عزت اور بڑھانے سے یقین ہونا چاہیے ہے کہ بس رسول اللہ کا
سب دی آواز آئے بس رسول اللہ دین حسن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے سن تھکیا بیٹے تھا بس کرنو میں تو انگروں زیادہ تھکیا یہ تاخیر دی وجہ اتنی کہ بندے دی ہوئے بس تھی ویدی ہے رات کو گھر ازانے ٹائم امین دینا بس یہ دعا ہوندی بولوی جلدی ازان پڑے تو سجدے دیوں دے سمو بارہ تو ہارے ہوتے اور وقت آگے جو حضور دے دین نل کھڑے تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمانے برائی دے خلاف جتنے جلدی کھڑے تھی سو قربانی تھوڑی دیونی پوسے جتنے لیٹ کھڑے تھی سو قربانی زیادہ دیونی پوسے میں کو تسا ایمانداری نل دسو آج ہے صرف پرچی نل تبدیلی تے جے تاخیر تھی گئی اے جے بدماش اقتدار تے آ گئے اے نہ ہوئے کہ کل فلسطینیاں کو گردنہ دیو تے مسئلہ وال بھی حال نہ تھی حسن تو کو بر وقت نیک مشورہ دینے پیسے کہ حضور دا دین نل کھڑے تھی وہ حضور دا دین سیاسی بھی ہے مذہبی بھی ہے حیرت کی بات ہے کہ 42 سال جنگ دا کھٹیا ہویا ملک افغانستان مولویاں دی حکومت ہے تے 2 سال دے اندر انہیں دا روپیہ توہارے روپے تو 400% ہوتے چلا گئے اے بزرگ بیٹھے نا انہیں کرو پچھو سفید داڑی علیہ کرو اے جنہ سے چھوٹے ہوندے سے اون دورے جی تھا کندیاں کٹانا پکانی ہوندے اتنے روپے افغانی چاہتے آوے نا ایک ٹائم دی روٹی کنا مل دی اتنی انہیں دی کرنسی دی ویلیو یہ میں ہے ہی کنا نہیں وال چلو انگریز آمن تو بعد انہیں دی اکانومی بہتر ضرور تھی لیکن تو ہانے کنو ولا بھی تلے ہیں میں کو صرف اتنا دسو 2 سالے دے اندر آج ای حالت تک ملک پہنچ گئے جو انہیں دا 1000 تیرے 4000 دے نیڑے تیڑے دی جناب اعلیٰ 3.5 4,000 دے قریب تیرے روپے انہیں دے 1000 دے مل دیں اتھا پیٹرول 70 روپے دا تے تیرے ملک 282 دے اتھا ڈیزل 60-65 روپے دا تے تیرے ملک 300 تو تے کھڑے اتھا 2 سالے تبدیلی تھی گئی تے اسحاق ڈار صاحب فرمیدن جتنی ملک کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے کم از کم 15-20 سال لگے گے ایک کل پرسوں نہ بیان تم اے سارے رولے کرو چنگا نہیں جو ہکے بری حضور دا دین نافذ کرو تے مسئلہ ایویں آتا کیونکہ ظاہر ہے نا انہیں کو تو ظاہر ہے اپنے معاملات اور اگلے نہیں پتہ نہیں کون کوئی میسیج بھیج پیا ہوا کہ جی آخر کار لندن دے ڈاکٹر ہی نتیجے تے پہنچن جو میاں صاحب قومی خزانے جو کچھ خوصن تے صحت مل سے تے باقی دمائیں شمائیں کھاتے بڑے نیٹھن سے کوئی فرق نہیں پیا اور تو ہادی اپنی ذمہ داری ہے کہ ایمیں ہی ساری زندگی کٹین دے راسو یا حضور دے دین واسطے کچھ کرے سو بھی صحیح اپنے واسطے ساری زندگی او سے یہ نکا بدماش ہے کوئی بات نہیں ان کو والا سپورٹ دے تے وڈا بدماش بڑھو والا وجہ او چلو با چھوٹا تھی کہ والا نکی برائی نل کھڑے تھے برائی نل ہی کیوں کھڑے تھی بڑھے اچھائی نل کھڑے کیوں نہیں تھی یہ جملہ نہیں بولنا دوبارہ کہ جناب فلانا چھوٹی برائی ہے فلانا وڈی برائی ہے یہ جملہ بھی نہیں بولنا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے تو ساں اپنا مظاہرہ رکھ گنو تو آدھا رہا کھاد گنن وجہ ڈی اے پی دے 4 بورے دی قیمت گنتے وجہ تے 2 دے پیسے جیبیں چپاوے تے 2 آ کرے تے 60 دے وے تو ساکو کچھ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے ہاں ہوں لے ڈانگا چاہتے آوے دے جیسے یہ حرام کھاونا ہے یہ فلانا ہے تے وہ ملک ہی دے پیو دی جاگیر ہے یار اتنی لٹی ماری ودن تو ہاں کو کنا ہوش آونا ہے بس بڑی چی گئی حضور دے دین نال کھڑے تھی لبیک دے جھنڈے گھر تلے سو
جھنڈا لاونا ہے، لبیک دا جھنڈا لاونا ہے، پاکستان دا جھنڈا لاونا ہے، فلسطین دا جھنڈا لاونا ہے، تاکہ پتہ لگے محمد عربی دا ترجمان کھڑے، حضور دا غلام کھڑے، حضور دی امت دا درد رکھنا لگ کھڑے، دروازے تے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دی تختی لاونی ہے، پتہ لگے کہ اے ختم نبوت دا پہرے دار بھی کھڑے، پکی گال ہے، تاکہ لوگے کو پہلے دور تو اندازہ تھی وجہ جو اے مر سکتے ہیں ویک نہیں سکتے، 5000 تے 10,000 تے ووٹ ویچی کھڑن، آج تک 5000 بال کو جو بازار شام تک وہ راضی نہیں تھیندا، تے جناب کتنی دیر تک 5,000 تے ووٹ ویچے دے راسو، کتنی دیر تک سڑکیں تے نالے دے نام تے وک دے راسو، کتنی دیر تک برادری ازم دے نام تے وک دے راسو، برادری دا وڈیرا ہوں جہاڑے امدے جڑے جہاڑے ووٹ گننے ہوئے بلا بکری بھی موئی ہوئے تو ہوں دا بھی افسوس کرنا ہوئے سے، لیلی بیمار ہوئے تو دی طبیعت پچھڑا ہے تے ڈاکٹر بھیجا تے جائیں میں لے ووٹ گھنتے وننے 4.5 سال دوبارہ وال زیارت نہیں کرنی، وال الیکشن دا زمانہ آونے تے وال جناب زیارت تھی ونی کدہ تو آپ کو ہوش آونے حضور دے غلاموں بس کر دیو ہون حضور دے دین نل کھڑے تھی جڑا آکے نا کہ یہ مولوی سیاست دان بن گئے ہوں آپ جو سادے نبی دا دین جنہ تک مسیح ایک سیاسی نظام رہ گئے اتری دیر تک اسلام سر بلند رہ گئے، جنہ انگریز نے سیاست کو مسیح تے جو باہر کٹے ہوں لے چھے شرابی کبابی بدماش لوگ آگئے جنہیں دی وجہ تو ملک دا بھی بیڑا گرک تھے، عوام دا بھی بیڑا گرک تھے، تو آدھا کم ہے کہ تو ساؤن میدان کھڑ دیو نیک وقتہ تے کوئی جنی کل نہیں ہم دی کوئی وان کریں تے دریا دے علاقے جو سکے کانے حضور وان تے کپے نا اوہے وان تے بازار ویچے تپلے آلے اوہے بھی 1000 روپے مان گئن گئن دیں تے کانے پھکے او 1000 روپے مانو ہیں تے مٹھا گنا سال پورا کھادا لا پانی لا تے او جناب 300 روپے مانو ہیں تے کوئی جنی کل نہیں ہے کدہ یارہ تے کو ہوش آونے نیک بختہ خدا دیا بندے آپ کچھ ہوش کر ایک سال صرف رحیم یار خان والے تسائیں سارے کھاد دینا کماد نہ کرو بائی کارڈ اگلے سال تو کو 1500 من دے حساب نال منتہ نہ کرم دے تو سارے نام بدل دے لیکن کوئی ہوش کہنی کوئی جناب اعلیٰ گال کرن واسطے تیار کہنی میرے مصطفیٰ دا دین غریب کو بھی سپورٹ دے منہ لے امیر کو بھی سپورٹ دے منہ میرے نبی دا دین مہنگائی کنٹرول کرنا لے حضرت عمر پاک دے زمانے دے اندر ایک بندے مدینے گھوڑے رکھی دے تے جناب مدینے دے اندر 150 گھوڑا رکھیا تے حضرت عمر کو پتہ لگیا آپ نے فرمایا اور بھائی تے کو مدینے دی منڈی جو گھا گھنن دی اجازت نہیں کچھ بولو کہیں نے دل تیو آیا اسے پیسے نالی گھا گھننا آئے کیڑی پابندی تھی کہ جو مدینہ دی منڈی ہے جو گھا نہیں گھن سکتا سنو میرے دل بھی پہلے یہ گال آئی وہ آکھیا حضرت میں پیسے نال گھا گھننا ہے تو مفت تے نہیں گھننا تے میرے واسطے پابندی کیوں ہے فرما تو ہے پیسے والا تو 500 دا گھا 1000 گھن گن سی تو تے گھن کے دا پیسے نال تے جے ڈو بھیڈن ایک بکری ہے او کرے ویسے تیری وجہ تو گھا مہنگا تھی وجہ تیری وجہ تو مہنگائی آ وجہ محمد عربی دے غلامے دے بوجھ پائے وجہ یا تو اپنا گھا باروں گھنتے آونا ہے یا ہوں ویلے گھننا ہے جے ویلے سارے غریب گھن وجہ میں ایو کہنا اے غریبیں دی فکر حضور دا دین کر سکتا سونا جے ویلے حضور دا دین ہوندے غریب روندے گھارے چیز ہوندے بچے روندن بکتوں اسلام حضرت عمر دے موٹے تے آٹا رکھتے ہوندے دروازے دے پجا دے جے ویلے بدماشیاں دے ہاتھ حضرت حکومت ہوندی ہے ہوں ویلے والا ساجا میری بہنی سستے آٹے دی لائن کھڑیا ہوندے تے بھاگ دڑ مچ دیئے تے 12 13 دھیری پیرے تلو کچلیا ویندے ہوندے جے ویلے جناب اعلیٰ بدماشیاں دی حکومت ہوئے ہوں ویلے جناب ٹرک دے پچھو بھجدے ہویا میری بہنی تے نکیاں بچیاں پیرے تلو کچلیا ویندے کوئی بندہ اوتے آواز اٹھاون واسطے تیار نہیں ہوندا ہن بس کر لیو بڑی تھی گئی ہے حضور دے دین نال کھڑے تھی تے دسو بس بھائی آیا دین آیا 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 تے جوش نال کم کرنے اے نہیں کہ اللہ غلام اکبر صاحب کو جناب تواڈے منت کرنے پویں جو عہدہ گنو خود اپنے جڑے موضوع چجڑ تحریک دی جناب تنظیم سازی نہیں تھی خود آؤ تے آ کے آکو صحیح سادے لائے کوئی حکم ہوئے دسو اساں حاضر اس یار تیرے پاس سیلاب آوے لبیک آلے تیرے کم آوے کوئی پریشانی ہوئے جترے جو گئے ہیں یہ مولوی تیرے کم آوے جہاں میں ووٹیں دی باری آوے بدماشے نال کھڑی چاہیے جہاں میں پرچی دیون دے وقت ہے جو جی مولوی دا کیا کام ہے سیاست نال والا ڈاکویں نال کھڑی چاہیے
بلا جناب اغوا کارے نال کھڑی چھا اغوا کارے نے سہولت کارے نال کھڑی چھا جڑے آ کری تے ڈوئے کر دے ذمہ دار غریب کو چاوے جنتے آکھیں کروڑ روپیہ دیو نہیں تو مار سٹے سو دے مار بھی سٹے تو میں کو تو سے دسو یار کیا یہ وقت نہیں آیا کہ سارا نظام بدلیا وجہ تے حضور دا دین تخت آوے برادری ہے ہمیں چبا رہا ہو ساری ایک کو برادری ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا آخری شعر علامہ اقبال دا تقریر ختم ہے اقبال کہنے پرانے دورے چوندیان پتھر دے بہت تے آج کل دے دورے چوندیان برادری تے قومیت دے بہت لہذا بت پرستی اسلام میں جائز کہنی یہ بت پرستی کو چھوڑ ساری ایک کو برادری ہے وہ مسلمان علی ہے یہ بت کے تراشید تہذیب نوی ہے غارت گرے کا شان دین نبوی ہے اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اس واسطے سارے ظلم نظام دے خاتمے دا ہی کو طریقہ ہے حضور دا دین تخت گنو لپیک دا ساتھ نیو کرین تے مہر لو تو ساکھوں ہی کرین نال سارے بدماش دے نظام کو ٹنگنے بڑے انشاءاللہ حضور دا دین سر بلند ہونے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمایا ہمیں باخر دعوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام جس نے سر ٹھیک ہے بھائی سارے دوستوں ٹائم بالکل سٹارٹ ہے زور پاٹ ہوگا اصل میرا تھا جی کافی رہ گیا بہت مٹ جائیں گے شیر تک نام نشانے رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تن بدن رہ جائے گا بس رسول
دینے حسن لے جائے گا